آج کے اس دور میں جہاں سپریم کورٹ کے جج پریشر میں اور دباؤ میں یہ مانتے ہوئے بھی کہ مسجد مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی، پھر بھی فیصلہ رام للا کے حق میں آ جاتا ہے، اور یہ بات ماننا اسلام یہ سبق سکھاتا ہے۔ اگر مسلمانوں کی بستیوں کے بیچ میں اگر ہندو بھائیوں کا مندر ہے تو یہ مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس مندر کی حفاظت تمہیں ہندوؤں سے زیادہ کرنا پڑے گی، کیونکہ وہ تمہاری گرجا میں نماز نہیں پڑھا تاکہ تیرے گرجا میں نماز پڑھنے سے بعد میں آنے والی نسل کہیں تیرے گرجا پر مسجد کا دعویٰ نہ کر دے۔ میں امیر المومنین ہوں اور تیرے گرجا کی حفاظت کی ذمہ داری اب میرے اوپر ہے۔ یہودیوں کی بستی سے نکل گئے، عیسائیوں کی بستی آئی، عیسائیوں کی بستی میں داخل ہوئے، ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا، اللہ اکبر اذان دینے لگے۔ نماز کہاں پڑھے؟ چلو اسی میدان میں پڑھ لیں۔ ایک عیسائی پادری آیا، ارے میدان میں کیوں پڑھتے ہو؟ وہ ہمارا گرجا ہے، ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لو۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، وہاں تو عیسیٰ مسیح کی مورتی ہوگی، کا کچھ نہیں ہے، ہم نے ہٹا کر رکھ دی۔ حضرت عمر نے کہا ایک نظر میں تمہارا گرجا دیکھ لوں۔ چلو دیکھا، کہا یہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مورتی نہیں ہے، تصویریں نہیں ہے، گرجا دھلا ہوا ہے، پاک چٹائیاں بچھانا ہے۔ صحابہ نے اپنے پاس چٹائیاں جو لائے تھے وہ بچھا دی، گرجا میں صف لگ گئی، عیسائیوں کے گرجا میں صف لگ گئی۔ حضرت عمر آگے کھڑے ہو گئے، استووا صفوفکم، صفیں درست کر لو، صفیں درست ہو گئی، اقامت کہہ دی گئی ہے۔ حضرت عمر نے قبلے کی طرف چہرہ کیا، اللہ اکبر کہنے والے پلٹ گئے، کہنے لگے میرے ساتھیو چٹائیاں اٹھا لو۔ میں نے بھی اپنا مصلی اٹھا لیا، ہم اس گرجا میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ کہا کیا ہوا؟ چلو پہلے باہر نکلو۔ باہر نکل گئے، کھیت میں آ گئے، میدان میں چٹائیاں بچھائی، آگے سترا رکھ لیا اور پھر میدان میں نماز پڑھ لی۔ عیسائی روتے ہوئے آئے، امیر المومنین کیا جرم ہو گیا ہے؟ آپ تو ہماری گرجا میں چلے گئے، ہمارا گرجا دیکھا بھی پاک تھا، مورتی بھی نہیں تھی، پھر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ باہر کیوں پڑھ لی؟ ہم نے تو اجازت دے رکھی تھی۔ حضرت عمر نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، نہیں وجہ بتاؤ۔ اے امیر المومنین، جانے کے بعد پھر کیوں نکل گئے؟ صفیں لگانے کے بعد پھر کیوں آ گئے؟ شاید میرے گرجے میں کوئی گندگی ہوگی، ناپاکی ہوگی، یا شاید میرے گرجا میں نماز پڑھنے سے شاید آپ کی نماز نہ ہوتی ہو۔ حضرت عمر رونے لگے اور اس عیسائی کو سینے سے لگایا، اس عیسائی کو سینے سے لگایا، فرمایا میرے عیسائی بھائی، نہ گرجا تیرا گندا تھا، نہ گرجا تیرا ناپاک تھا، نہ یہ بات تھی کہ تیرے گرجا میں نماز پڑھتا تو میری نماز نہ ہوتی، یہ کچھ نہیں تھا۔ پھر کیوں نہیں پڑھی؟ صرف اس لیے نہیں پڑھی، آج اگر میں تیرے گرجا میں نماز پڑھ لیتا تو میں نے سوچا کہ بعد میں آنے والی نسل، بعد میں آنے والے مسلمان، میرے انتقال کے بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تیرے گرجا پر بعد میں مسجد ہونے کا دعویٰ نہ کر دے، یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو مسجد تھی، عمر نے یہاں نماز پڑھی تھی، عیسائیوں نے قبضہ کر کے گرجا بنا لیا، اس لیے میں تیرے گرجا میں نماز نہیں پڑھا تاکہ تیرے گرجا میں نماز پڑھنے سے بعد میں آنے والی نسل کہیں تیرے گرجا پر مسجد کا دعویٰ نہ کر دے۔ میں امیر المومنین ہوں اور تیرے گرجا کی حفاظت کی ذمہ داری اب میرے اوپر ہے۔ اسلام یہ سبق سکھاتا ہے، اگر مسلمانوں کی بستیوں کے بیچ میں اگر ہندو بھائیوں کا مندر ہے تو یہ مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس مندر کی حفاظت تمہیں ہندوؤں سے زیادہ کرنا پڑے گی، کیونکہ وہ تمہاری بستی کے اندر ہے۔ اگر گردوارہ تمہارے محلے میں ہے اور سکھ کم ہے تو اس گردوارے کی حفاظت سکھوں سے زیادہ مسلمانوں کو کرنا پڑے گی، کیونکہ تمہاری بستی میں ہے۔ حضرت عمر نے یہ میسج دیا کیونکہ امیر المومنین میں ہوں، تمہارے چرچ کی، تمہارے گرجا کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر عائد ہوتی ہے۔ کیسا لگ رہا یہ منظر؟ تصور کر سکتے ہیں؟ آج کے اس دور میں جہاں
सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेशर में और दबाव में ये मानते हुए भी कि मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई, फिर भी फैसला राम लला के हक में आ जाता है। और ये बात मानना पड़ेगी, इस भारत के मुसलमानों ने अमन और शांति का सबूत पेश किया और एक ने भी अपनी आवाज़ नहीं खोली। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, फैसला आ गया सर आँखों पर। इसके बावजूद कोई हमें दहशतगर्द कहे, हमें आतंकवादी कहे, हमें इस देश का गद्दार कहे, तो उनकी मानसिकता ख़राब है। हमें गद्दार कहने वालों को किसी अच्छे पागल खाने में भर्ती होकर अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। हम कहाँ हैं?